بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم زی ٹاک کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائناسور کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ڈائناسور اس دنیا میں کب اور کیسے پیدا ہوئے، اور انہوں نے زمین پر کتنی دیر راج کیا، اور آخر کیا وجہ بنی کہ ان ڈائناسورز کا اس زمین سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور کیا اب 2050 یا آئندہ سالوں میں ڈائناسور واپس آ سکتے ہیں، یا کسی ایویلویشن پروسیس کے ذریعے سائنسدان ان ڈائناسورز کو دوبارہ پیدا کروا سکتے ہیں، اور اگر ڈائناسور اس زمین پر دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا وہ انسانی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، یا پھر انسان ان ڈائناسورز پہ کنٹرول کر کے ان کو اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں استعمال کرے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایم زی ٹاک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیں، تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 23 کروڑ سال پہلے زمین پینگیا نامی ایک بڑے صغیر میں سمٹی ہوئی تھی۔ وسیع ریگستان اور سرسبز جنگلات کے ساتھ آب و ہوا عام طور پر گرم اور خشک تھی۔ جب ڈائناسور ریپٹائلز، جو کہ رینگنے والے جانور ہیں، جنہیں آرکوسارس بھی کہا جاتا ہے، ان میں تبدیلیوں کے باعث دنیا میں آئے۔ قدیم ترین ڈائناسور چھوٹے اور 2 ٹانگوں پر چلنے والے تھے۔ ان کا تعلق 2 اہم گروپوں سے تھا، جن میں سورسکیا اور سوروپوڈومورفس شامل ہیں۔ ناظرین، سورسکیا میں تھیروپوڈس ڈائناسور شامل تھے جو کہ گوشت خور تھے، اور سوروپوڈومورفس لمبی گردن والے ڈائناسور تھے جو کہ سبزی اور پتے وغیرہ کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ اورنیتھسکیا، جو مختلف جڑی بوٹیاں کھانے والے ڈائناسور، جن میں ٹرائی سیراٹوپس اور سیٹیگورس شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ڈائناسور نے زمین اور مختلف ماحولیاتی طاقتوں پر قبضہ کیا۔ انہوں نے زمین سے لے کر ہوا اور پانی تک مختلف ماحول میں خود کو ڈال لیا۔ ڈائناسور میسوزوئک ایرا کے دوران ناقابل یقین حد تک کامیاب اور غالب ہو گئے، جو تقریباً 18 کروڑ سال تک جاری رہا۔ جوریسک اور کریٹیشیس ادوار کے دوران ڈائناسور نے زمین پر سب سے زیادہ راج کیا۔ اس دور کے دوران مشہور ترین ڈائناسورز کا ظہور ہوا، جن میں لمبی گردن والے سوراپوڈز، جن میں ڈپلوڈوکس اور ایپاٹوسورس شامل ہیں۔ وہ ان کے علاوہ ویلوسیراپٹر اور ایلوسورس جیسے خوفناک تھیروپوڈز بھی شامل ہیں۔ تاہم ان ڈائناسور کا دور تقریباً 6 کروڑ 55 لاکھ سال پہلے کریٹیشیس دور کے اختتام پر اچانک ختم ہو گیا، ایک تباہ کن واقعہ جس نے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی خلل پیدا کیا، جس کی وجہ سے زیادہ تر ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ صرف ڈائناسور جو بچ گئے وہ ایوین ڈائناسور تھے، جو موجودہ پرندوں کے آباء و اجداد مانے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تباہ کن واقعہ کیا تھا؟ تقریباً 6 کروڑ 55 لاکھ سال پہلے کریٹیشیس دور کے دوران ایک بڑا ایسٹرائیڈ، جس کا قطر تقریباً 10 کلومیٹر تھا، زمین سے ٹکرا گیا۔ اس کے ٹکرانے سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوئی، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی کی۔ فوری اثرات میں بڑے پیمانے پر زلزلے، سونامی اور فضا میں بخارات سے بنی ہوئی چٹان اور ملبے کا بڑی مقدار میں اخراج شامل تھا۔ اس کے اثرات سے عالمی جنگل کی آگ برق اٹھی، جس نے زمین کی آب و ہوا کو بری طرح متاثر کیا۔ فضا میں موجود دھول اور ملبے کی وجہ سے زمین کی سطح تک سورج کی روشنی پہنچنے میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں فوٹوسینتھسس کے عمل میں کمی ہوئی اور پودے مرنا شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں پودے کھانے والے ڈائناسور اور بعد ازاں گوشت خور ڈائناسور متاثر ہوئے، جو کھانے کے لیے ان پر انحصار کرتے تھے۔ آب و ہوا میں خلل کے طویل نتائج کے ساتھ زمین پر موجود تمام پودے اور جانوروں کی تعداد میں تقریباً 75% کمی ہو گئی۔ یہاں ایک بات انتہائی اہم یہ ہے کہ ایسٹرائیڈ کا زمین سے ٹکرانا ایک بنیادی وجہ تھی، جس نے مزید بہت سی وجوہات کو جنم دیا۔ ان میں آتش فشاں سرگرمیاں، موسمیاتی تبدیلیاں اور زمین کی سطح سے زہریلی گیسوں کا اخراج شامل ہے۔ تاہم اثرات کے واقعے کو
بڑے پیمانے پر ڈائناسور کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے اگلے سوال پر کہ کیا ڈائناسور دوبارہ آ سکتے ہیں؟ ناظرین، ڈائناسور کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈائناسور کا ڈی این اے چاہیے، جو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ سے ڈائناسور کا ڈی این اے حاصل کرنے کے لیے 6.5 کروڑ سال پیچھے جانا تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ تو اس کے لیے اب ہمیں کسی ایسے جانور کی ضرورت پڑنے والی ہے جو کہ دیکھنے میں ڈائناسور کے جیسا ہو۔ یہ سننے کے بعد سب سے پہلا خیال کوموڈو ڈریگن کا آتا ہے، مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہم جس جانور کے ذریعے ڈائناسور کو واپس لائیں گے وہ جانور صرف اور صرف ایک معمولی سا پرندہ ہے۔ جوریسک پارک میں کام کرنے والے سائنسدان کے مطابق ڈائناسور کو واپس لانے کے لیے سب سے اچھا آئیڈیا صرف ایک پرندہ ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ پرندہ صرف اور صرف ایک مرغی ہے، جس سے بننے والے ڈائناسور کو ہم چکنو ڈائناسور کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنسدانوں کے مطابق چکن ایمبریو کے اندر موجودہ ڈائناسور کے پریزرویٹیوز اور ان ایکٹیو جین کو ہم کسی طرح سے زندہ کر پائے تو ہم ڈائناسور کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب مرغی کو ڈائناسور میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں 3 جینیٹک انجینئرنگ پرابلمز کو سولو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک لمبی پونچھ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بغیر چونچ والا منہ جس میں دانت ہونے چاہیے، اور تیسرا یہ کہ پڑوں کی بجائے ہاتھ، انگلیاں اور نکیلے ناخن ہونے چاہیے۔ اگر ہم ان 3 پرابلم کو سولو کر پائے تو زیادہ دور نہیں بلکہ سال 2050 کے قریب ہم ڈائناسورز کو زندہ دیکھ پائیں گے۔ اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ڈائناسورز کے زندہ ہونے کے بعد کیا تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ڈائناسورز کے زندہ ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی ہوگا جو ڈائناسورز کی موویز میں ہوتا ہے، یعنی ایک جوریسک پارک اوپن کرنا پڑے گا۔ جیسے چڑیا گھر میں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح جوریسک پارک میں بھی گھومنے پھرنے کے لیے جایا کریں گے۔ اور ماہرین کے مطابق کچھ ڈائناسورز کو ہم جانوروں کی جگہ کھیتی باڑی میں بھی استعمال کر سکیں گے، اور جو ڈائناسورز کچا گوشت کھاتے ہیں ان کے بارے میں خاص احتیاط کرنی ہوگی، نہیں تو یہ گوشت خور ڈائناسور جنگل میں کسی بھی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور ہماری خوراک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، سمندر میں رہنے والے ڈائناسور آرام سے پانی میں رہ سکیں گے، لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ڈائناسور کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی خوراک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے کھانے کے لیے سمندر میں موجود مچھلیاں بھی کم پڑ سکتی ہیں۔